السلام علیکم ناظرین، وائس آف انڈس ٹی وی کی جانب سے آج ہم بات کریں گے ماہوٹا پیلس کے بارے میں، جو سندھ کی ثقافت میں شمار ہوتا ہے اور اس کا ورثہ بھی ہے۔ یہ تحریر گل حسن قلمتی نے لکھی ہے، جو کہ سندھ کے معروف محقق اور نقاد بھی ہیں۔ آج کی یہ کہانی کلفٹن میں موجود ایک محل نما عمارت ماہوٹا پیلس کی ہے۔ ماہوٹا پیلس بنانے والے تاریخ کے جبر کے نتیجے میں جلا وطن تو ہوا، لیکن اس پیلس کو بھی سکون نصیب نہیں ہوا۔ کچھ روز پہلے اچانک کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا کہ اس میوزیم کو فاطمہ جناح ڈینٹل کالج بنایا جائے اور اس کا نام ماہوٹا پیلس سے تبدیل کر کے قصر فاطمہ جناح رکھا جائے۔ شاید ماہوٹا نام سے ہمارے ایمان کو خطرہ لاحق ہے، جس پر پورے شہر اور صوبے میں شدید احتجاج سامنے آیا کہ اس کو میوزیم رکھا جائے، اس کا نام تبدیل نہیں کیا جائے۔ چونکہ یہ سندھ حکومت کی ملکیت ہے، سندھ حکومت اور ماہوٹا پیلس ٹرسٹ کو اس کی مالکی کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے تھا۔ یہ فقط ایک عمارت نہیں ہے، یہ سندھ کی تاریخ ہے اور یہ سندھ کا اہم ورثہ بھی ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو اس عمارت کی کہانی سناتے ہیں۔ جب شہر کے ایک سیاسی سماجی رہنما اور ایک بہت بڑے تاجر مارواڑی ہندو رائے بہادر شیو رتن چندرا رتن گوردھن داس موہاٹا کی بیوی بیمار رہنے لگی تو ڈاکٹروں اور حکیموں نے مشورہ دیا کہ اس کو صبح شام سمندر کی ہواؤں کی ضرورت ہے۔ ظاہری بات ہے، ہواؤں کو قید نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے اس سیٹھ نے اپنی بیوی کے لیے تاج محل نہ سہی لیکن تاج محل سے کسی بھی طرح یہ کم نہیں ہے، یہ محل 1927 میں بنوایا، جو ماہوٹا پیلس کے نام سے مشہور ہوا۔ اس دور میں سمندر کی لہریں عبداللہ شاہ غازی اور روپ چند بیلا رام پاک کے ساتھ رتن شیور مہادیو مندر کی دیواروں سے ٹکراتی تھیں۔ ماہوٹا پیلس کا نقشہ اس دور کے ایک مشہور آرکیٹیکٹ آغا احمد حسین نے بنایا تھا، جس نے ہندو جم خانہ بھی بنایا تھا، اس لیے آپ کو دونوں عمارتوں میں یکسانیت نظر آئے گی۔ ہندو جم خانہ اور ماہوٹا پیلس فن تعمیر کے لازوال شاہکار ہیں۔ شیو رتن ماہوٹا اپنے خاندان اور سماجی کاموں کے حوالے سے مشہور تھا۔ وہ کراچی میونسپلٹی کا ممبر بھی تھا اور بہت سی کمیٹیوں اور فلاحی اداروں کا ممبر بھی تھا۔ ماہوٹا پیلس کی تعمیر میں جودھ پور کا گلابی پتھر اور گزری کا زرد مائل پتھر بھی استعمال کیا گیا تھا، جس نے اس کی خوبصورتی میں مزید چار چاند لگا دیے۔ پتھر کیسا بھی ہو ناظرین، لیکن کمال ان مزدوروں کے ہاتھوں کا ہوتا ہے جنہوں نے انہیں تراشا تھا۔ ماہوٹا پیلس 18,500 اسکوائر فٹ اور 1720 میٹر کی اراضی پر مشتمل ہے۔ عمارت کے چاروں اطراف پارک اور بڑے بڑے درخت ہوا کرتے تھے۔ عمارت کے چاروں کونوں پر چار پتھروں کے خوبصورت گنبد محرابوں پر بنے ہوئے ہیں۔ بیچ میں بڑے دروازے کے اوپر ایک بڑا شاہی گنبد ہے۔ اس گنبد کے چاروں اطراف چار اور چھوٹے چھوٹے گنبد ہیں، یہ بھی محرابوں پر بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح 8 چھوٹے اور بڑے گنبدوں نے اس خوبصورت عمارت میں مزید چار چاند لگا دیے۔ عمارت کے 3 مرکزی دروازے ہیں، جن کے اطراف کھڑکیاں ہیں۔ ہر کھڑکی الگ الگ ڈیزائن سے بنائی گئی ہے۔ گیلیوں پر خوبصورت نقش نگاری کی گئی ہے۔ دروازے اور کھڑکیوں میں اعلیٰ قسم کی لکڑی استعمال کی گئی ہے۔ عمارت کے بڑے بڑے لان، جس پر بھی لکڑی کا عالیشان کام کیا گیا ہے۔ دوسری منزل پر جانے کے لیے سیڑھیاں بھی لکڑی سے بنی ہوئی ہیں۔ اندر جانے کے لیے سامنے والے دونوں محرابوں کے اندر قطب نما مینار کی طرح گول دائرے والی سیڑھیاں ہیں، جس میں روشن دانوں کے ذریعے روشنی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ماہوٹا پیلس کے اوپر والے حصے میں 4 بیڈ روم اور ہر بیڈ روم کے ساتھ ایک بیٹھک بھی تھی۔ نیچے والے حصے کے کمرے بڑے اور کشادہ ہیں۔ عموماً یہاں پر محفلیں، پروگرامز اور فنکشن ہوا کرتے تھے۔ اوپر والے ٹیرس میں مندر بھی تھا۔ ماہوٹا پیلس کے تہہ خانے کے راستے سوئمنگ پول تھا، جہاں ٹھنڈے اور گرم پانی کا اہتمام بھی تھا، جس کے لیے روشن دانوں سے روشنی کا بندوبست کیا گیا تھا۔ اس سوئمنگ پول کے پانی کے اخراج کے لیے ایک چھوٹا 3 فٹ حجم کا سرنگ بھی بنایا تھا۔ شیو رتن ماہوٹا کراچی چیمبر آف کامرس، انڈین مرچنٹس ایسوسی ایشن، ڈیچ ٹی اوجھا سینٹوریم کا بانی ممبر بھی تھا۔ ماہوٹا خاندان کا سندھ کی سیاست اور خصوصی طور پر کراچی کی ترقی میں بڑا ہاتھ رہا ہے۔ کھارادر میں مشہور گوردھن داس مارکیٹ، جو سیٹھ گوردھن داس موتی لال ماہوٹا نے تعمیر کرایا تھا، یہ شیو رتن کے والد تھے اور کھارادر میں ماہوٹا ہاؤس بھی ان کا دوسرا گھر تھا۔ شیو رتن ماہوٹا 20 سال ماہوٹا پیلس میں رہے۔ تقسیم کے بعد وہ سندھ چھوڑنے نہیں چاہتے تھے۔ جب پاکستان بنا تو ماہوٹا پیلس کی حکومت
ماؤٹا پیلس کو حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اسے وزارت خارجہ کے دفتر کے لیے منتخب کیا گیا۔ شیو رتن نے ایک تقریب میں جناح سے ملاقات میں کہا کہ میرا ایک اور گھر بھی ہے، وہ میں حکومت کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ماؤٹا پیلس میں رہ رہا ہوں، اس لیے مجھ سے نہ لی جائے۔ جناح نے جواب دیا کہ میں اس سلسلے میں بے بس ہوں۔ یہ بات مشہور بلاگر اختر بلوچ نے پاکستان بننے کے بعد کراچی کے پہلے ایڈمنسٹریٹر ہاشم رضا کی کتاب ہماری منزل کے حوالے سے اپنی ایک بلاگ میں تحریر کی تھی۔ جب شیو رتن کو یہ جواب ملا تو اس نے کراچی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ماہوٹا کے کراچی چھوڑنے کے بعد اس عمارت میں منسٹری آف فارن افیئرز کے آفس قائم کی گئی۔ یہ عمارت جو حکومت کی تحویل میں تھی، شیو رتن ماہوٹا سے یہ کہہ کر لی گئی تھی کہ اس میں سرکاری دفاتر قائم ہوں گے، لیکن 1964 میں یہ عمارت محمد علی جناح کے ممبئی کے گھر کے بدلے میں فاطمہ جناح کو دے دی گئی۔ شاید کلیم میں یہ عمارت بھی چلی گئی تھی۔ فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف انتخابات کے لیے ماہوٹا پیلس کو ہیڈ کوارٹر بنایا تھا اور اس کا نام قصر فاطمہ رکھا تھا۔ اسی عمارت میں فاطمہ جناح کی پراسرار موت بھی ہوئی، لیکن اس موت کی کوئی انکوائری نہیں ہو سکی۔ فاطمہ جناح کی موت کے بعد جناح خاندان میں یہ ملکیت حاصل کرنے کے لیے جھگڑا شروع ہوا۔ یوں بات کورٹ تک پہنچی۔ کورٹ نے محمد علی جناح کی بہن شیرین جناح کے حق میں فیصلہ دیا اور کچھ سال اس عمارت میں رہیں۔ شیرین جناح کی وفات کے بعد دوبارہ سے دوسرا جھگڑا شروع ہوا جناح فیملی کے درمیان اس عمارت کے حصول کے لیے۔ وہ آپس میں لڑتے رہے۔ دوبارہ یہ کیس کورٹ میں پہنچ گیا اور اس بار کورٹ نے عمارت کو ہی سیل کر دیا۔ بہت عرصہ سیل ہونے کے بعد 1995 میں سندھ حکومت نے خرید لی اور یہاں پر میوزیم بنانے کا فیصلہ کیا۔ عمارت جو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھی، اس کی دوبارہ مرمت کی گئی اور اس کی اصلی حیثیت میں بحالی کی گئی۔ ماہوٹا پیلس ٹرسٹ نے اس کی ذمہ داری لی اور اس میں برٹش دور کے نوادرات، یادگار تصاویر، سکے اور نقشے بھی رکھے گئے۔ فیریئر ہال کے سامنے ملکہ وکٹوریہ کا مجسمہ، کراچی میونسپلٹی کے 10 سال منتخب صدر ہرچند وشن داس اور کراچی جو آج روشنیوں کا شہر ہے، اس کے مرہون منت ہے اس کا سرکٹا مجسمہ جو کہ MCB کے کباڑ خانے میں پڑا ہوا تھا۔ شہر کے لگے باقی مجسمے جو ہمارے ایمان کے خطرے کے پیش نظر ہٹائے گئے تھے، جو سب مختلف جگہوں پر پڑے ہوئے تھے، وہ سارے یہاں رکھ دیے گئے۔ 1999 میں یہ میوزیم عوام کے لیے کھولا گیا۔ ہم جیسے تاریخ کے طلباء کے لیے یہ سب کسی خزانے سے کم نہیں تھا جو آج کورٹ کے حکم سے ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت اس عمارت کو بچانے کے لیے کچھ کر بھی سکتی ہے یا نہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔